السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اردو زون 24 کہانی دو خونخوار کواری کلیاں قسط نمبر 4۔ اوہو، مجھے سن کر حقیقتاً افسوس ہوا تھا۔ یار چلنا چاہیے، میں نے نوابی کو دیکھ کر کہا۔ نوابی نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں بھی تجھے ہی لینے آیا تھا۔ گلاب بہت رنجیدہ ہے، اسے ہماری ضرورت ہے۔ میں نے بھی افسردہ چہرے کے ساتھ نوابی کی تائید کی۔ چل چلتے ہیں۔ میں اٹھنے لگا تو اچانک مجھے ساتھ والی چڑیل یاد آئی تھی۔ اب وہ میرے لیے کلی نہیں بلکہ خوفناک چڑیل تھی، بلا یا پھر آدم خور، مگر خوبصورت کلی تو کسی لحاظ سے نہیں تھی۔ مجھے خوف نے آ لیا تھا کہ کہیں وہ پھر میں نے دل کڑا کیا، جو اتنے دن میں میرا کچھ نہ بگاڑ پائی تھی وہ آگے کیا کرتی۔ دوسری طرف میرا جگری یار گلاب تھا، اسے میری ضرورت تھی، مجھے وہاں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سوچ کر میرے دل و دماغ میں آتے ہی میرا سارا ڈر ختم سا ہو گیا تھا، اور میں نوابی کے ساتھ گلاب کے گھر آ گیا۔ پورا گاؤں وہاں اکٹھا تھا اور گلاب میری سوچ سے زیادہ رنجیدہ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اسے کیسے تسلی دوں، اس لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے سینے میں زور سے بھینچا۔ وہ بھی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ جنازے کے ساتھ قبرستان جاتے ہوئے اور تدفین کے بعد واپس آتے ہوئے میں موت جیسی شفاق حقیقت کو ہی سوچ رہا تھا، اور میرے ذہن میں اپنے گناہ چل رہے تھے جو آج تک میں کر چکا تھا۔ وہیں تدفین کے دوران نوابی نے سرسراتے لہجے میں کہا تھا، یار کتنی خوفزدہ وحشت بھری جگہ ہے نا یہ، اور رات کو تو اسی وحشت بھری جگہ پر چوری چھپے اپنا نشہ پورا کرنے آتا ہے۔ میں نے تنزیہ کہا تھا۔ اس نے منہ بنا لیا تھا اور مجھے اس کی ابھی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں تو اپنا سوچ رہا تھا کیا ہوگا میرا۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں سارا وقت یہی سوچتے سوچتے اپنے گھر کی گلی میں آ گیا تھا۔ اے پتر! اچانک مجھے کسی نے پیچھے سے پکارا تھا۔ میں رکا اور مڑ کر دیکھا، وہ کوئی قدرے جھک کر چلتی ہانپتی عمر رسیدہ مائی تھی۔ ہاں جی، میں نے لطیف لہجے میں پوچھا۔ اس کی دھونکنی کی طرح چلتی سانس دیکھ کر مجھے نہ جانے کیوں اس پر ترس آیا۔ مجھے اپنے ساتھ والے گھر میں چھوڑ دے۔ کون سے اماں جی؟ مجھے لگا مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ بڑھیا نے میری جانب حیرانی سے دیکھا۔ ارے وہی جس میں تو اس دن تانگ جھانگ کر رہا تھا۔ بڑھیا نے ہاتھ نچایا۔ میں خفیف سا حیران ہوا اور بہت سارا شرمندہ، لیکن سوال اب تک جوں کا توں تھا۔ لیکن اماں جی آپ وہاں؟ مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا میں اپنے ذہن میں کل بلاتا سوال کیسے پوچھوں۔ وہ تو میری نظر میں دو آدم خور لڑکیوں کا مسکن تھا۔ اماں میری طرف جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں شک بھی تھا۔ مجھے گھر چھوڑ، پھر میں تجھے سب بتاتی ہوں۔ چل چل کر میری سانس اٹک گئی ہے، بھلا سہارا دینے کے لیے بھی تو کوئی ہونا۔ یہی گر گر گئی تو ان کے بولتے بولتے بھی سانس پھولنے لگی تھی۔ میں نے از راہ ہمدردی آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ ان کا خفیف سا ہاتھ کافی جھریوں زدہ تھا۔ میں مائی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چلنے لگا۔ میں ان کے صدیوں میں چلنے پر بیزار بھی ہو رہا تھا، اور دماغ میں یہی سوچ تھی کہ میں باہر سے ہی چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ اس دن جس کو تو نے دیکھا وہ میری بیٹی تھی۔ بڑھیا نے خود بات شروع کی تھی۔ میں ششدر رہ گیا۔ بیٹی؟ کواری کلی یعنی آدم خور اس بڑھیا کی بیٹی؟ یہ ماجرا کیا تھا؟ لیکن وہ تو انسان کی ہڈی۔
میرے لبوں سے سرسراتے لہجے میں نکلا۔ اتنے میں اس کا گھر آ گیا تھا۔ اس نے دروازے کے کواڑ کو دھکیلا اور میں نے اس کی اندر قدم رکھنے میں مدد دی۔ ہاں جانتی ہوں، اندر چل پھر بتاتی ہوں تجھے۔ اندر دروازے کے کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا۔ نہیں مائی، میں نے ٹالنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی بڑھیا بول پڑی تھی۔ یہاں کوئی بھوت ووت نہیں، اور یقین کر یہ بات میں نے صرف تجھے بتائی ہے، اور تجھے نقصان پہنچانا ہوتا تو اب تک پہنچا چکے ہوتے ہم اگر چڑیلے ہوتی۔ بڑھیا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں شرمندہ سا ہو گیا۔